کبھی امریکی غلامی نامنظور اور کبھی سعودی غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ سیاست بچانے کے لیے سعودی عرب پر الزامات افسوسناک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی جانب کر دیا، کہا کہ سیاست میں ایسی پستی کبھی نہیں دیکھی، ان کے کام شریعت کے مطابق ہیں تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ بشرا بی بی مذہبی اور سیاسی دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کشتی ڈوب رہی ہے۔ الیمین گنڈا پور نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی توشہ کیس کا معاملہ اٹھایا۔ اتنے بڑے فورم پر ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ تحریک انصاف بشرا بی بی کے بیان پر صفائیاں دینے لگی۔ شوکت یوسف زئی نے بیان سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ مارننگ شو رائز اینڈ شائن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بشرا بی بی کی اپنی سوچ ہے، جو دل میں تھا کہہ دیا، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی لائن نہیں۔ بی بی کے سیاست میں آنے یا نہ آنے کا فیصلہ بانی ہی کریں گے۔ پی ٹی آئی وکیل فیصل چودھری بولے، بشرا بی بی نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ جنرل باجوہ کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف بولے، بشرا بی بی کا بیان ذاتی ہے، پارٹی پالیسی نہیں۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیانات چلائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشکل میں پڑ گئے۔ تھانہ آئی 9 میں درج مقدمے میں اشتہار قراری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تمام غیر حاضر ملزمان کی حاضری سے معافی کی درخواست مسترد۔ ضمانتی مشل کے بھی منسوخ۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی پھر پیش نہیں ہوئی۔ احتساب عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ بشرا بی بی کی جانب سے 342 کے تحت جاری سوال نامے کے جواب بھی داخل نہیں کروائے گئے۔ مانی پی ٹی آئی کی توشہ 2 کیس میں رہائی کی روبکار جاری۔ بانی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی معافی قبول۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، اس طرح لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، آپ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آپ سے کروایا گیا۔ اگلی دفعہ آپ کو فون آئے گا تو کیا کریں گے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل نے جواب دیا، عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا، شعیب صاحب، ملک کا نظام ایک یا دو عدالتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ملک کا نظام عدالتوں اور پارلیمنٹ کے ہاتھ سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر کی بھی بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات جاری۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی کال، حکومت بھی تیار۔ پنجاب میں کل سے 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ احتجاج، جلد سے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ نوٹیفکیشن بھی جاری۔ سرائے عالمگیر میں دریائے جہلم کے پل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی کنٹینرز کی بھرمار۔ صوبوں سے بھی پولیس کی نفری پہنچنا شروع۔ اسلام آباد میں انٹرنیٹ سروس ابھی سے متاثر ہونے لگی۔ عوام وفاق اور صوبائی حکومت سے تنگ ہیں، ان کا کیا کریں؟ جسٹس سید ارشد علی کے پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف درخواست میں ریمارکس۔ کہا، حکومت اگر کہے کہ نہیں جا رہے اور لوگ جا رہے ہوں پھر اس کا کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ کہیں جاتے ہیں تو ایمبولنس بھی جاتی ہے، ہیوی مشینری تو ساتھ نہ لے جائیں، ہم اس پر آرڈر کریں گے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران گرفتار مظاہرین کے خلاف پہلا بڑا فیصلہ آ گیا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 10 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان کے خلاف 2022 میں پی ٹی آئی احتجاج کے دوران مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ نامزد ملزمان پر توڑ پھوڑ، پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سمیت دیگر الزامات بھی لگائے گئے تھے۔ کرم میں دہشت گرد حملے کے دوران 365 نیوز کے نمائندے جنان حسین بھی شہید۔ صحافی جنان حسین کرم پریس کلب کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ ملیشیا کے 10 روزہ دورے کے بعد پارا چنار جا رہے تھے۔ اوچت کے قریب گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران نے کرم واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ ایران ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے
ادھر ترجمان امریکی سفارتخانہ جوناتھن لالی نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ امریکہ مشکل وقت میں پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ انڈیکس 99,000 سے اوپر جانے کے بعد واپس آ گیا۔ 1587 پوائنٹس اضافے سے 98,915 کی سطح پر ٹریڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر 35 پیسے سستا، 277 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات 25 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم۔ آئی ٹی شعبے کی اصلاحات پر جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے پاس باصلاحیت افرادی قوت اور وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آئی ٹی شعبے کی اصلاحات پر عمل درآمد کی خود نگرانی کروں گا۔ آئی ٹی شعبے کی اصلاحات کا پیش کردہ لائحہ عمل بہترین ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں بڑی پیش رفت۔ پنجاب میں 3 مرلہ پلاٹ اسکیم کے اجرا کی اصولی منظوری۔ 800 سے زائد گھر تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ چشتیہ میں 3 مرلہ اسکیم کے تحت 666 پلاٹ دے کر اسکیم کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا، نعروں اور دعووں پر یقین نہیں رکھتے، اپنی چھت مہیا کرنے کے وعدے کو ضرور نبھائیں گے۔ ہمارا نون لیگ سے اتحاد محبت کا نہیں، مجبوری کا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی مائنس ہو جائے تو پرائم منسٹر شپ قائم نہیں رہ سکتی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی شکوہ۔ بولے 6 ماہ ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے فون کیا، نہ ہی کبھی مشاورت کی ہے۔ چاہتے ہیں چیزیں میرٹ پر ہوں، بطور اتحادی مشاورت کی جائے۔ سندھ میں صحت اور تعلیم کا نظام پنجاب سے آگے ہے۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی کوششیں۔ ایم کیو ایم کا تمام پارلیمانی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم مجوزہ آئینی ترمیم میں بلدیاتی اختیارات کو بھی شامل کرانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ سے ملاقات۔ پولیس اہلکار اپنے رویے سے عوام میں بہترین مقام پیدا کریں۔ پولیس کی ذمہ داری ہے غریب کی داد رسی کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، پولیس اکیڈمی کو جدید خطور پر استوار کیا جائے گا۔ ہواؤں کا رخ ایک بار پھر تبدیل، اسموک کے بادل گہرے ہونے لگے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 427 ریکارڈ۔ ملتان کی فضا بھی آلودہ، AQI 378 تک پہنچ گیا۔ پشاور اور راولپنڈی کی فضا بھی زہریلی۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران 59,183 افراد سانس کی بیماری سے متاثر۔ پنجاب میں آج سے پارک، تفریحی مقامات اور گراؤنڈز کھل گئے۔ اسموک کے تدارک سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ اسکول انتظامیہ کو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے، سردیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکولز کی بسز پر بچوں کو لایا اور لے جایا جائے۔ جو اسکول احکامات کو نہیں مانے گا اس کو سیل کیا جائے گا۔ کوئی اسکول والدین کو لکھ کر نہ بھیجے کہ ہم بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ ہر 3 ماہ بعد گاڑیوں کی انسپیکشن کا پابند ہوگا۔ عدالت کی 3 سالہ بچی کو گاڑیوں کی فٹنس چیک کروانے والی موبائل یونٹس کا افتتاح کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 2 کیسز رپورٹ۔ ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 52 ہو گئی۔ حکام کے مطابق پولیو سے متاثرہ بچوں کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ 36 ماہ کی لڑکی اور 18 ماہ کا لڑکا پولیو سے معصوم ہو گیا۔ عالمی عدالت سے نیتن یاہو کی وارنٹ گرفتاری۔ یورپی یونین نے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے کہا، فیصلے پر فوری عمل کی ضرورت ہے۔ نیدرلینڈ نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ اردن اور عراق نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ آئرش وزیر اعظم سائمن ہیرس نے وارنٹ گرفتاری کو انتہائی اہم قدم قرار دیا۔
اٹلی کا اسرائیلی وزیراعظم کے ملک آمد پر گرفتار کرنے کا اعلان۔ اطالوی وزیر دفاع بولے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ غلط ہے لیکن عالمی قانون کے تحت انہیں گرفتار کریں گے۔ ترجمان قومی سلامتی کونسل جان کربی نے بھی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ بھارتی فوج نے ریاست چھتیس گڑھ میں اپنے ہی 10 شہریوں کو بھون ڈالا۔ فوج کے ترجمان نے کہا مارے گئے 10 افراد علیحدگی پسند نکسل باغی تھے۔ ٹرمپ کے منتخب ہوتے ہی بٹ کوائن بلندیوں پر 97,000 کی سطح بھی عبور کر لی۔ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے کرپٹو کرنسی کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا۔ ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کو دنیا کا نیا کرپٹو دارالحکومت بنائیں گے۔ نیو یارک میں ایک کیلا 1,71,74,74,00,000 روپے میں فروخت۔ سوتھبی کی 8 نیلامی میں دیوار پر ڈھکے ٹیپ سے چپکے کیلے کی ابتدائی قیمت $8,00,000 تھی، 5 منٹ بعد $52,00,000 تک پہنچ گئی۔ کرپٹو کرنسی کی کاروباری شخصیت جسٹنسن نے کیلے کو $62,00,000 میں خرید لیا۔ ڈیڈ لائن ختم، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جاری نہ ہو سکا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، پی سی بی کو آئی سی سی کو لکھے خط کا جواب بھی نہ آیا۔ براڈ کاسٹرز نے بھی شیڈیول جلد جاری کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر آئی سی سی کا ہنگامی بورڈ اجلاس بلائے جانے کا امکان، بڑے ایونٹ پر تبادلہ خیال اور ووٹنگ بھی متوقع۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا دورہ کراچی، کے ایم سی بلڈنگ میں رونمائی، میر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ لاہور میں T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی، رنگا رنگ افتتاحی تقریب، کلچرل شو پیس، ورلڈ کپ میں شامل تمام ٹیمیں شریک۔ T20 ورلڈ کپ کا پہلا میچ کل پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پرتھ ٹیسٹ بلے بازوں کے لیے امتحان بن گیا۔ آسٹریلیا کی آدھی ٹیم 50 رنز بنانے سے پہلے ہی پویلین لوٹ گئی۔ کپتان جسپریت بمراہ نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم بھی 150 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ جسوال 0 اور ویرات کوہلی 5 رنز بنا کر چلتے بنے۔ کینگروز کی جانب سے ہیزل ووڈ نے 4 وکٹیں حاصل کی۔